وسیلہ کیوں لیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ وصال کے بعد مزار پہ کیوں آتے تھے؟ اے اللہ کے رسول دعا کیجئے بارش نہیں ہو رہی ہے. کیا صحابہ کو بھی کہو گے خبر کچھ جاری ہے دم پہ کہنے کا؟ کیا صحابہ کو کہو گے خبر کچھ جو نعوذ باللہ؟ اللہ کے علاوہ کوئی غوث نہیں تو پھر تابعین نے تبع تابعین نے صحابہ نے نبی کو اپنا غوث کیوں کہا یا غوث کہے کہ نبی کا نعرہ کیوں لگایا؟ ہے تمہارے اندر اتنی طاقت کہ جو آج کے سنی مسلمانوں کو شرک کا فتویٰ دیتے ہو، کیا آج تم دے سکتے ہو صحابہ کو تابعین کو شرک کا فتویٰ؟ قیام قیامت تک ہے. جب خبر پہ جانا مزار پہ جانا شرک ہے تو صحابہ مزار پہ کیوں جاتے تھے؟ جب وصال یافتہ بزرگوں کا وسیلہ لینا شرک ہے تو صحابہ وصال کے بعد حضور کا وسیلہ کیوں لیتے تھے؟ جب اللہ کے علاوہ نبی کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہے تو صحابہ نبی کو مدد کے لیے کیوں پکارتے تھے؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر صحابہ کا تو یہ عقیدہ تھا کہ حضور قبر شریف سے بھی امت کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، مزار پہ آنے والے کو دیکھتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی فریاد سنتے ہیں. تبھی تو صحابہ مزار پہ چلے جاتے، تابعین مزار پہ چلے جاتے، تبع تابعین مزار مصطفیٰ پر چلے جاتے. کیوں؟ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ جب تک میں تمہارے درمیان حیات ظاہری میں موجود ہوں، تم پر کوئی پریشانی آتی ہے، تم میرے پاس آتے ہو، میں اللہ سے دعا کر کے تمہاری پریشانیاں دور کر دیتا ہوں. لیکن جب میرا وصال ہو جائے، میں وفات پا جاؤں، تو میری وفات کے بعد جب بھی تم پر کوئی پریشانی آئے تو میری مزار پہ آ جانا. کیوں؟ میری حیات بھی خیر ہے تمہارے لیے، میری وفات بھی خیر ہے. جب تک میں ظاہری حیات میں رہوں گا، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کر کے تمہاری پریشانیاں دور کرتا رہوں گا، اور وصال کے بعد میری مزار پہ آ کے مجھ سے فریاد کرنا، میں خبر سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے تمہاری پریشانیاں دور کرواتا رہوں گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا عقیدہ تھا صحابہ کو. اسی لیے صحابہ بارش نہ ہونے پر حضور کی مدد پہ چلے جاتے. کیا صحابہ کو نماز استسقاء نہیں آتی تھی پڑھنی؟ حضور نے دھونا دھلانا سکھایا نا، تو نماز استسقاء نہیں سکھائی سرکار نے؟ کیوں نہیں پڑھتے صحابہ؟ وسیلہ کیوں لیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ وصال کے بعد مزار پہ کیوں آتے تھے؟ اے اللہ کے رسول دعا کیجئے بارش نہیں ہو رہی ہے. کیا صحابہ کو بھی کہو گے خبر کچھ جاری ہے دم پہ کہنے کا؟ کیا صحابہ کو کہو گے خبر کچھ جو نعوذ باللہ؟ دراصل تمہاری بھڑاس، تمہاری دشمنی اللہ کے رسول سے ہے، اہل بیت سے ہے، صحابہ سے ہے. تمہیں نہ اللہ سے کوئی لینا ہے، نہ رسول سے کوئی لینا ہے، نہ صحابہ سے کوئی لینا ہے، نہ اہل بیت سے، نہ اولیاء اللہ سے. تم ان تمام کے دشمن ہو. تم اللہ کے بھی دشمن ہو، نبی کے بھی دشمن ہو، اہل بیت کے بھی دشمن ہو، صحابہ کے بھی دشمن ہو، اور غوث و خواجہ کے بھی دشمن ہو. اور جو اللہ کے رسول کا، اللہ والوں کا دشمن ہوتا ہے، خدا اس کا دشمن ہو جاتا ہے. جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ اس کا دشمن اور اعلان جنگ کرتا ہے.